یعنی اللہ رب العالمین کے نزدیک اس عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی جو انسان روزے، نماز، حج، زکوٰۃ و صدقہ و خیرات تمام نیک اعمال کر کے وہ انسان آئے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام اعمال کو ختم کر دے گا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون لوگ ہوں گے؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اس کے بارے میں بتا دیجئے، ہمیں اس کے بارے میں وضاحت کر دیجئے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون لوگ ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، آج کے اس مجلس میں میرا موضوع خطابت ہے کہ انسان گناہ کرے تنہائی میں تو اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے کیا کہا۔ صحیح ابن حبان کی روایت ہے یا صحیح ابن ماجہ کی روایت ہے، اور اس حدیث کو امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی صحیح قرار دیا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، کل قیامت کے دن آئیں گے بہت زیادہ نیک عمل کر کے، بہت زیادہ روزے لے کر کے، بہت زیادہ نیکیاں لے کر کے، جو تہامہ پہاڑ کی طرح ہوگا، جو تہامہ پہاڑ کی طرح ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نیکیوں کو، ان کے نیک اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہوا میں اڑا دے گا، ذرات میں اڑا دے گا، ذرات کی طرح، گرد و غبار کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیکی کو ختم کر دے گا۔ یعنی اللہ رب العالمین کے نزدیک اس عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی جو انسان روزے، نماز، حج، زکوٰۃ و صدقہ و خیرات تمام نیک اعمال کر کے وہ انسان آئے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام اعمال کو ختم کر دے گا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون لوگ ہوں گے؟ اے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون لوگ ہوں گے؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اس کے بارے میں بتا دیجئے، ہمیں اس کے بارے میں وضاحت کر دیجئے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون لوگ ہوں گے؟ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اے ثوبان، وہ تمہارے ہی قوم کے لوگ ہوں گے، وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے، وہ تمہارے ہی مسلم لوگ ہوں گے۔ جس طریقے سے تم نماز پڑھتے ہو، جس طریقے سے تم تہجد گزار ہو، جس طریقے سے تم تہجد کی نماز پڑھتے ہو، جس طریقے سے تم رات کے آخری میں اٹھ کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہو، اللہ رب العالمین سے تم ہر چیز مانگتے ہو، وہ تمہاری طرح وہ لوگ بھی نماز اور روزے سب کچھ کریں گے، لیکن نیک اعمال کرنے کے بعد، اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کے بعد، جب وہ انسان اکیلے میں کہیں رہے گا، وہ انسان جب لوگوں کی نظروں سے چھپ کر رہے گا، جب وہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جائے گا، تو وہ انسان تنہائی میں، اکیلے میں وہ انسان کیا کرے گا؟ اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو کرے گا۔ یعنی وہ انسان لوگوں کی نظروں سے چھپ کر کے وہ انسان گناہ کا کام کرے گا۔ وہ لوگوں کی نظروں میں تو وہ نماز تو پڑھتا ہوگا، لوگوں کی نظروں میں وہ تو نمازی تو بنا ہوا ہوگا، لوگوں کی نظروں میں تو وہ تو متقی اور حاجتہ کا حلوایا ہوگا، لیکن جب وہ انسان اکیلے میں کہیں ہوگا، جس کو اللہ کے علاوہ کوئی نہ دیکھتا ہو، وہ انسان جب تنہائی میں رہے گا، وہ سوچے گا میں تنہا ہوں، میں اکیلا ہوں، کوئی مجھے نہیں
سکتا ہے. پھر وہ انسان گناہ کا کام کر لیتا ہے, یعنی وہ زنا کر لیتا ہے, یا وہ انسان رات کے تاریکی میں اٹھ کر کے ماں باپ سو چکے, پورے گھر کے پریوار سو چکے ہوں, اور وہ موبائل لے کر کے اپنے گرم بستر پر سو جاتا ہے, اور پھر موبائل چلا کر کے گندگیاں وغیرہ دیکھتا ہے, گندگی ویڈیو دیکھتا ہے یا فحش فلموں کو دیکھتا ہے. لیکن وہ تو یہ سوچ رہا ہے کہ چلو ہم تو نمازی ہیں, ہم تو حاجی ہیں, ہم تو صدقہ وہ خیرات کرنے والے, اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو بخشی دے گا. میرے پیارے بھائیو, ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخشی دے گا, لیکن یہ بھی یاد رکھو کہ تم تنہائی میں اکیلے میں جو تم گناہ کا کام کرتے ہو, لیکن یہ مت سوچو کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ میں معاف فرمائے گا. میرے پیارے بھائیو, ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اعمال کو کرنے کی وجہ سے, تنہائی کے گناہ کو کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال کو اڑا دے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے نیک اعمال کو برباد کر دے گا, اللہ رب العالمین تمہارے نیک اعمال کو ختم کر دے گا. اس لیے میرے پیارے بھائیو, آپ جب بھی کوئی نیک عمل کریں, اخلاص کرتے ہوئے, دل کو صاف کرتے ہوئے, دل کو خالص کرتے ہوئے, بالکل پیور ہونی چاہیے. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم اللہ کی عبادت بالکل خالص دل سے کیا کرو, بالکل صاف دل سے کیا کرو. اس لیے میرے پیارے ساتھیوں, ہمیں تنہائی کے گناہوں سے ہمیں بچنا چاہیے. ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم لوگوں کی نظروں سے, ماں باپ کی نظروں سے, پورے فیملی کی نظروں سے ہم بچ کر کے ہم بہت سارے گناہ کا کام کریں گے تو کوئی انسان جان نہیں پائے گا, ہم رسوا نہیں ہوں گے. لیکن اللہ تو آپ کو دیکھ رہا ہے. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری امت میں سے کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو نماز بھی پڑھیں گے, روزہ بھی رکھیں گے, تہجد گزار بھی ہوں گے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نیک اعمال کو ختم کر دے گا, اور اس کے نیک اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ ذرات کی طرح اڑا دے گا, ہوا منفورا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کے گرد و غبار کی طرح اڑا دے گا, یعنی اس نیک اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تنہائی میں جب جاتا تھا وہ گناہ کا کام کرتا تھا. اس لیے میرے پیارے بھائیو, اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ تم جہاں کہیں بھی رہو, اتق اللہ حیث ما کنت, تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ رب العالمین سے ڈرو. اگر تم دنیا کی نظروں سے چھپ کر کے اگر تم گناہ کا کام کر رہے ہو اور تم سوچ رہے ہو مجھے کوئی نہیں دیکھ پا رہا ہے, تو تم ایمان رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں تو 24 گھنٹہ اللہ کی نظروں سے تم اوجھل نہیں ہو سکتے ہو. میرے پیارے ساتھیوں, بلکہ اللہ رب العالمین نے جو 2 فرشتے جو انسان کی کندھے پر رکھ دیا ہے, کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون, جو انسان کرتا ہے وہ تمام چیز وہ فرشتے نوٹ کر کے لکھتے ہیں. اس لیے میرے پیارے بھائیوں, بلکہ سورہ قاف کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, انسان جو کچھ بھی اپنی زبان سے بولتا ہے تمام کے تمام چیز رجسٹر میں ریکارڈ ہو جاتا ہے. کل قیامت کے دن اس کے سامنے تمام اعمال کھول دیا جائے گا. اس لیے میرے پیارے بھائیوں, آخر میں اللہ رب العالمین سے یہ دعا کریں گے, اللہ ہمیں خلوت میں بھی اور لوگوں کے نظروں میں بھی اے اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم تنہائی میں اکیلے میں رہیں تب بھی اللہ ہمیں اپنے دل کے اندر ڈر پیدا فرما دے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اگر ہم لوگوں کی نظروں میں بھی رہیں تو اللہ پھر بھی ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عداوت مجھ سے کیوں اتنی, میں تو قرآن کا داعی ہوں, رسول اللہ کا وارث, صحابہ کا سپاہی ہوں.